نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس پر اگر انسان اپنی پوری زندگی غور کرتا رہے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ موضوع ہے استاد کا مقام، ادب و احترام کی اہمیت و فضیلت۔ صدر علی وقار استاد اپنی نیندیں قربان کر کے ہمارے خوابوں کو تعبیر دیتے ہیں۔ استاد وہ چراغ ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتے ہیں۔ استاد وہ ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھاتے ہیں۔ استاد قوموں کو تعمیر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایک استاد کی نسبت اپنی طرف کی۔ قرآن میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پیارے نبی کو جس خطاب سے نوازا اس کا ذکر بھی قرآن میں کچھ یوں کیا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ استاد کے مقام کو میرے پیارے نبی نے کچھ اس انداز میں بیان کیا، فرمایا انما بعثت معلما، میں بھی ایک معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الغرض ایک شعر پڑھ کے استاد کا مقام واضح کرنا چاہوں گا۔ گمنامی کے اندھیرے میں تھا ایک پہچان بنا دیا، دنیا کے غم سے مجھے انہوں نے انجان بنا دیا۔ ادب و احترام کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ استاد کا ادب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اساتذہ عالم ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو شاگرد بھی ویسے ہی ملے جو ادب کیا کرتے تھے۔ امام شافعی اپنے استاد امام مالک کے متعلق فرماتے ہیں کنت اصفح الورق بین یدی مالک صفحا رفیقا ہیبۃ لہ لئلا یسمع وقع، میں امام مالک کے سامنے کتاب کا ورق بھی اس قدر آہستگی سے پلٹتا کہ کہیں اس کی آواز ان کے ادب کے خلاف نہ ہو۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور دیگر محدثین بھی اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے دین کے بڑے بڑے کام لیے۔ ان کی تصنیف شدہ کتب آج بھی مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے اساتذہ کا ادب نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آج معاشرے میں محدثین پیدا نہیں ہوتے۔ استاد کا ادب کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے ادب سے بیٹھا جائے، ان کی بات پوری توجہ سے سنی جائے، ان کی موجودگی میں آوازوں کو بلند نہ کیا جائے، ان کی بات پوری توجہ سے سنی جائے۔ ایک بار کا کہنا بھی ویسا ہی ہے اور بارہا کا کہنا بھی۔ استاد اگر کسی بات کا حکم دے تو اسے فوری بجا لایا جائے، ان کی بات نہ کاٹی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے استاد حماد بن ابی سلیمان کے انتقال کے بعد میں نے کوئی نماز ایسی نہیں ادا کی جس میں ان کے لیے استغفار نہ کیا ہو۔ آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا مجھے اس خوف سے فرصت نہیں کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔